بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء انہ یبدأ بمؤخر الرأس۔ تو پچھلے باب کے اندر تو یہ تھا، سر کا مسح کا بیان تھا، اور اس بات کا بیان تھا کہ آگے سے پیچھے لے جانا، پیچھے سے آگے لانا۔ اس باب کے اندر جو ہے اس بات کو بیان کیا گیا کہ پیچھے سے آگے لائے اور آگے سے پیچھے لائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسری صورت بھی ہے سر کے مسح کی، کہ سر کے درمیان سے آدمی شروع کرے اور آدھا آگے لے جائے، آدھا پیچھے لے جائے، یوں سر کے درمیان سے رکھے اور یوں ایک حصے کو آگے لے جائے اور ایک کو پیچھے لے جائے، آدھا آگے آدھا پیچھے، نصف نصف۔ تو یہ بھی جائے، تین طریقے آتے ہیں سر پر۔ اصل میں تو استیعاب ہے کہ سنت جو ہے وہ سر کا استیعاب، پورے سر کا مسح کرنا ہے، چاہے سر ہاتھ آگے سے رکھ کر کے پیچھے لے جائے یا پیچھے سے رکھ کر یوں لے آئے اور پھر واپس پیچھے لے جائے، یہ سب صحیح ہے اور سب احادیث سے ثابت ہے۔ البتہ اس دن بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ امام صاحب کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک فرض ہے، اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے۔ امام مالک کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ادنیٰ ما یطلق علیہ اسم المسح، ادنیٰ وہ مقدار جس پر مسح کے نام کا کیا ہو سکتا ہو، اطلاق ہو سکتا ہو، وہ مسح ہے، اتنا فرض ہے۔ اتنا کیا ہے؟ تو میں نے بتلایا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات بھی کمزور ہے ازروع دلائل کے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی مسح چوتھائی سر کی مقدار سے کم مسح جو ہے وہ ایک دفعہ بھی، کوئی بھی ایسی روایت نہیں کہ جو آپ نے کیا ہو، کوئی بھی ایسی روایت نہیں کہ جس کے اندر یہ آتا ہو کہ آپ علیہ السلام نے چوتھائی سر سے کم مقدار میں سر پر کیا کیا ہو، مسح کیا ہو۔ امام شافعی تو فرماتے ہیں نا کہ یہ مطلق ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مطلق ہے، اور مطلق جو ہے اس سے جو ہے اس کا 3 بال بھی ہو جائیں تو بس وہ مراد پوری ہو جاتی ہے، مطلق کا مصداق پورا ہو جاتا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلق ہے تو مطلق سے مراد استیعاب ہے، پورے سر کا مسح ہے تو وہ پورے سر کو فرض قرار دیتے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا نقطہ نظر بھی دلائل کے لحاظ سے اس لیے کمزور ہے کہ نبی علیہ السلام سے پیشانی کی مقدار سر پر مسح کی روایت ہے، اور اس روایت کا جو جواب دیتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسح علی ناصیتہ وعلی العمامہ، جہاں پر ناصیہ کی مقدار ہے وہاں پر عمامہ بھی ساتھ میں آیا ہے، کہ آپ نے پیشانی کی مقدار سر پر مسح کیا اور پگڑی پر مسح کیا۔ تو پیشانی کی مقدار سر پر مسح کیا حقیقتاً ربع سر پر، اور باقی 3/4 سر پر جو ہے وہ مسح کیا آپ نے حکماً، اس لیے کہ پگڑی پر مسح وہ حکماً مسح ہے حقیقتاً، تو لہذا استیعاب ہو گیا، استیعاب اس طرح سے ہو گیا۔ اور وہ جو حدیث جو ہے ناصیہ کی مقدار کو بیان کرتی ہے، اور جو صرف ناصیہ کی مقدار والی حدیث ہے جس کے اندر عمامے کا ذکر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر احتمال ہے اس بات کا کہ راوی سے رہ گیا ہو، کیا ہو گیا ہو، احتمال ہے۔ تو حضرات حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ آپ تو احتمالی بات کر رہے ہیں نا، تو احتمال تو اس بات کا بھی ہو کہ نہ رہا ہو، احتمال تو اس بات کے بھی ہے کہ نہ رہا ہو۔ تو صرف ناصیہ کی مقدار پر ہی آپ نے کیا کیا، سر پر مسح کیا، ناصیہ کی مقدار کے مطابق ہی سر پر مسح کیا آپ نے۔ تو یہ جو ہے یہ تو اس دن بیان ہو گیا، اور یہ بھی ساتھ میں بیان ہو گیا کہ مسح کس طرح سے کرنا ہے۔ آج جو امام ترمذی نے باب جو باندھا ہے وہ اس بات پر باندھا ہے کہ پیچھے سے آگے لے آئے اور آگے سے، یعنی شروعات مسح کی گدی کی جانب سے کرے آدمی، اور پھر آگے لے آئے اور پھر آگے سے پیچھے لے آئے۔ اس کو جو حدیث بیان کرتی ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں
کہ وہ آغاز کرے سر کے مسح کا سر کے پچھلے حصے سے۔ اس کے اندر حدیث نقل کر دی قتیبہ بن سعید سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی بشر بن مفضل نے عبداللہ بن محمد بن عقیل سے نقل کرتی ہے، اور عبداللہ بن محمد بن عقیل نقل کرتے ہیں ربیع بنت معوذ بن عفراء سے، وہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ مرتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا 2 مرتبہ، بدأ بمؤخر رأسہ ثم بمقدمہ، کہ آپ علیہ السلام نے آغاز کیا اپنے سر کا مسح کا سر کے پیچھے حصے سے، اور پھر آگے لے گئے، پھر کدھر لے گئے؟ وبأذنیہ کلتیہما، اور دونوں کانوں کا بھی مسح کیا، ظہورہما و بطونہما، ان کے اوپر والے حصے پر بھی اور ان کے اندر والے حصے پر بھی۔ اوپر والا حصہ یہ ہے جو سر کے ساتھ، یہ اوپر والا حصہ ہے، یہ اندر والا حصہ ہے، تو باطن یہ حصہ ہے، اور یہ جو سر کے یہ پچھلا حصہ ہے یہ ظاہر ہے، اور جو چہرے کے ساتھ جو لگا ہوا حصہ ہے، جب آدمی چہرے پر نظر پڑتی ہے تو اس پر بھی نظر پڑتی ہے، آدمی کے کانوں پر بھی، اس کو باطن، تو باطن یعنی دونوں طرف مسح کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور عبداللہ بن زید کی حدیث اصح ہے اس کے مقابلے میں، وہ اجود ہے، اجود اسنادنا، سند کے لحاظ سے زیادہ عمدہ ہے۔ وقد ذهب بعض اہل الکوفۃ الی هذا الحدیث، اور بعض اہل کوفہ گئے ہیں اس حدیث کی طرف، ان میں سے وکیع بن جراح بھی ہیں، کہ وکیع بن جراح کا بھی یہ رائے ہے کہ سر کے مسح کا آغاز کرنا ہے بدھی کی جانب سے، کس کی جانب سے؟ تو بہرحال دونوں طریقے ٹھیک ہیں، دونوں مسنون ہیں، دونوں ثابت ہیں نبی علیہ السلام سے، بلکہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ درمیان سے آدمی رکھے اور آدھا آگے لے جائے اور آدھا پیچھے لے جائے۔ جی اچھا جی، باب ما جاء ان مسح الرأس مرتن، باب اس حدیث کے بیان میں جو ہے اس بات کے بارے میں کہ سر کا مسح ہے ایک مرتبہ سر کا مسح ہے، تو اس کے اندر امام ترمذی یہ باب باندھ کر کے رد کر رہے ہیں امام شافعی کی رائے کا، کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سر کا مسح 3 مرتبہ ہے۔ کتنی مرتبہ ہے؟ سنت۔ تو امام شافعی اگرچہ اکثر ان کی رائے موافق ہوتی ہے شافعی کے ساتھ، تو اس معنی میں آپ شافعی کہہ سکتے ہیں کہ اکثر آراء امام ترمذی کی برابر آتی ہیں، کس کے ساتھ؟ لیکن کبھی کبھی کیونکہ امام شافعی کون سے کوئی مقلد ہیں، نہ امام ترمذی کون سے کوئی مقلد ہیں، خود مجتہد ہیں، کبھی ان کا رد بھی کرتے ہیں، کبھی مخالفت بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ باب باندھا ہے اور اس کے اندر تصریح کی اس بات کی کہ 3 مرتبہ مسح نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ ہے۔ اور وہ جو امام شافعی کو اصل میں 3 مرتبہ سے جو 3 مرتبہ کے وہ قائل ہیں، وہ اس حدیث کی وجہ سے، ایک حدیث ہے اس کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے، وہ سنن دارمی کی حدیث ہے، کس کی حدیث؟ سنن دارمی، جلد 1 صفحہ 184 ہے غالباً، تو اس کے اندر حدیث ہے کہ جس کے اندر راوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور 3 مرتبہ کیا ہے۔ کتنے مرتبہ کیا؟ 3 دفعہ کیا۔ تو امام شافعی کو اس حدیث کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی، حالانکہ وہاں پر یہ ہے کہ سر کا مسح کیا 3 مرتبہ، تو نیا پانی نہیں لیا، مائع جدید سے نہیں کیا، تو 1 مرتبہ تو آپ نے مسح کیا سنت، اور 2 مرتبہ سر پر ہاتھ آپ نے پھیرا عادتاً، بالوں کو برابر کرنے کے لیے۔ شارحین نے اس کی یہ وجہ لکھی ہے، اگر مائع جدید لیا ہو تو پھر ہوتا ہے، تو ایک ہی بار آپ نے اگر پانی لیا ہے اور سر پر ہاتھ پھیرا ہے اور پھر باروں کو برابر کیا ہے، کیا کیا ہے؟ تو وہ عادتاً کیا، تو عادت اگر آپ بھی عادتاً اس طرح کرتے ہیں کہ 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ پھیرتے ہیں بغیر نیا پانی لیے اور تیسری بار ہاتھ پھیرتے ہیں، تو یہ عادتاً یہ تو کوئی ممنوع نہیں ہے، یہ تو اس وقت ممنوع ہے جب کہ آپ عبادتاً 3 مرتبہ کریں۔ کس مرتبہ؟ بہرحال یہ غلط فہمی ہوئی امام شافعی کو اس حدیث سے جو سنن دارمی کے اندر ہے۔ تو باب ما جاء، باب اس حدیث کے بیان میں جو ہے اس بات کے بارے میں کہ سر کا مسح 1 مرتبہ ہے، تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدثنا
قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. تو ربیع بنت معوذ بن عفراء راویوں کہتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے. فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنے سر کا مسح کیا اور آپ نے مسح کیا ما اقبل منہ وما ادبر، کہ سر کے آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے گئے. ہاں وصدغیہ ہے، اور اپنی کان پٹیوں کا بھی مسح کیا، واذنیہ ہے، اور کس کا مسح کیا؟ کانوں کا بھی. مرتن واحدتن، یہ مرتن واحدتن تصریح ہے، ایک ہی مرتبہ مسح کیا، ایک ہی مرتبہ مسح کیا. ہاں جی، اس باب کے اندر حضرت علی سے بھی ہے اور جد طلحہ بن مصرف سے بھی ہے، مصرف بن عمر سے بھی ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ربیع کی حدیث جو ہے حسن صحیح ہے. وقد روی من غیر وجہ عن نبی، اور اس کو نقل کیا گیا ہے کئی سندوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کئی سندوں سے آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہ مسح برأسہ مرتن، کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سر کا مسح کیا ایک مرتبہ. والعمل علی ھذا عند اکثر اہل العلم، اور عمل اسی حدیث پر ہے اکثر اہل علم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، ومن بعدہم، اور تابعین میں سے. وبہ یقول جعفر بن محمد، اور اسی کے قائل ہیں جعفر بن محمد، سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی. ہاں جی، شافعی تو اس کے قائل نہیں ہیں، 3 مرتبہ کے قائل ہیں، لیکن یہاں پر امام شافعی کا بھی ذکر کر دیا. اور احمد اور اسحاق رأوا مسح السر رأس مرتن واحدتن، وہی سمجھتے ہیں کہ سر کا مسح ایک ہی مرتبہ ہے. اور ایک اور سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کر دیا کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن منصور، ہمیں حدیث بیان کی محمد بن منصور. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا سفیان بن عیینہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا جعفر بن محمد سے سر کے مسح کے بارے میں، ایجزئ مرتن، کیا ایک مرتبہ سر کا مسح سے کافی ہو جاتا ہے، سنت ادا ہو جاتی ہے؟ تو فقال، انہوں نے کہا ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم، بخدا ایک مرتبہ ہی کافی ہے، ایک مرتبہ ہی سر کا مسح کیا ہے. ہاں، باب ما جاء انہ یاخذ لرأسہ ماء جدیدا، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں کہ لے گا اپنے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لے گا. ایک تو یہ ہے نا کہ جو بچا ہوا پانی ہے، آپ نے چہرہ دھو لیا، بازو دھو لیا، آپ کے ہاتھ تر ہے نا، تو اسی سے سر کا مسح کر لیں، جو بچا ہوا پانی سے کہ نئے پانی سے. تو دونوں طرح صحیح ہے، لیکن نئے پانی سے زیادہ بہتر ہے. نیا پانی لے آدمی، کیا لے؟ نیا جدید، دوبارہ پانی لے، اور پانی لے کر کے سر پر مسح کرے. تو یہ حدیث، اس کے اندر اسی حدیث کو بیان کیا گیا ہے جو اس بات کو بیان کرتی ہے. باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے کہ لے گا وضو کرنے والا اپنے سر کے مسح کے نیا پانی. تو ابھی قال حدثنا علی بن خشرم قال حدثنا عبد اللہ بن وہب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن ابیہ عن عبد اللہ ابن زید انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وانہ مسح رأسہ بماء غیر فضل یدیہ، بماء، ہاں، کہ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور اس حال میں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سر کا مسح کیا، اور یہ کہ آپ نے اپنے سر کا مسح کیا بمائن، ایسے پانی سے، بمائن کہ غیر فضل یدیہ، جو بچا ہوا نہیں تھا ہاتھوں سے، جو بچا ہوا نہیں تھا ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کیا. بعض نسخوں کے اندر، ترمذی کے بعض نسخوں کے اندر یہاں پر بما، ایک نسخہ جو ہندی نسخہ ہے اس کے اندر ہے بماء غبر فضل یدیہ، کیا ہے؟ فضل یدیہ. جبکہ ایک نسخہ ہے اس کے اندر ہے بما غبر فضل یدیہ. تو ترمذی کے جو مختلف نسخے ہیں ان میں سے بعض نسخوں کے اندر، ایک نسخے کے اندر بماء غبر فضل یدیہ ہے، اور ایک نسخے کے اندر کیا ہے؟ بماء غبر فضل یدیہ ہے.
تو یہ دونوں غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ کہاں سے پتہ لگا یہ دونوں غلط ہیں؟ پتہ لگا ابن ماجہ کی روایت سے، کہ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے۔ کس کے اندر؟ ہاں، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، اور راوی یہی ہیں، یہی راوی ہیں، ابن لہیہ ہی راوی ہیں۔ یہاں پر بھی ابن لہیہ راوی ہیں، وہاں پر بھی ابن لہیہ راوی ہیں، اور اس کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سر کا مسح کیا بماء غیر فضل یدیہ، بماء غیر فضل یدیہ۔ ہاں جی، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا جی، تو یہ ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کر دیتی ہے، وضاحت کر دی۔ تو یہ پھر ان نسخوں کے اندر یا تو یہ غلطی ہے کاتب کی، اس کی غلطی ہے، اس بات کا احتمال ہو، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ راوی میں سے کسی سے غلط روایت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کاتب کی غلطی کا زیادہ امکان ہے غیر کو خبر لکھنے میں۔ ہاں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ راوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امکان تو ہے نا، کہ شیخ سے روایت کرنے میں کیا کر لی ہے، استاد سے روایت کرنے میں راوی میں سے کسی نے غلطی کر دی، خطا ہو گئی ان سے۔ اچھا جی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث جو ہے حسن صحیح ہے، اور ابن لہیہ نے بھی روایت کیا اس حدیث کو، کس سے؟ حبان بن واسع سے، اور انہوں نے کس سے؟ اپنے باپ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن زید سے۔ گویا ہے کہ عمرو بن الحارث نے اس کو حبان سے نقل کیا ہے، ہاں، اوپر جو سند والی حدیث ہے، اور یہاں پر ابن لہیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اگرچہ ابن لہیہ راوی ضعیف راوی ہے، پیچھے آپ کو بتلایا اس نے، لیکن اوپر جو روایت ہے عمرو بن الحارث والی جو روایت ہے، عمرو بن الحارث جو حبان سے نقل کرتے ہیں، عمرو بن الحارث ثقہ ہے، کیا ہے؟ ہاں جی، یہ تو مطابعات بیان کر رہے ہیں نا۔ ہاں جی، اور عمرو بن اچھا جی، کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وانہ مسح رأسہ بماء غیر فضل، اور عمرو بن الحارث کی روایت حبان سے وہ اصح ہے، کیا ہے؟ اصح ہے۔ عمرو بن الحارث کی روایت کس کے مقابلے میں؟ ہاں، وہ اصح ہے، لأنہ قد روی من غیر وجہ۔ ہاں اچھا، کیونکہ نقل کیا گیا کئی سندوں سے اس حدیث کو عبداللہ بن زید سے اور ان کے علاوہ اور راویوں سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ لرأسہ ماء جدیدا، کہ آپ علیہ السلام نے لیا تھا اپنے سر کے لیے پانی، مسح کے لیے نیا۔ والعمل علی ھذا عند اکثر اہل العلم، اور عمل اسی حدیث پر ہے اکثر اہل علم کا، راؤ وہ یہ سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں کہ یأخذ لرأسہ ماء جدیدا، کہ لیا جائے اپنے سر کے لیے نیا پانی، کہ نیا پانی لے، نیا پانی لینے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ باب مسح الاذنین، باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں کہ کانوں کا مسح ہے، ان کے اوپر بھی ہے اور ان کے اندر بھی ہے، ظاہر ہو۔ یہ اس لیے کہ بعض لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے، بعض لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ جو کانوں کا جو باطن ہے یہ چونکہ چہرے کے ساتھ شامل ہے تو لہذا اس کو دھونا ہے، اور جو ظاہر ہے یہ سر کے ساتھ شامل ہے، اس کا سر کے ساتھ تعلق تو اس کا مسح ہے، تو اس کا رد کر رہے ہیں امام ترمذی اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ سر اگرچہ دیکھا جائے تو خلقتاً اس کا تعلق چہرے کے ساتھ بھی ہے اور سر کے ساتھ بھی بنتا ہے، لیکن یہاں پر حکماً جو ہے یہ سر کے اندر شامل ہے۔ کس کے اندر؟ سر کے حکم میں شامل ہے، تو سر کا اگر چہرے کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے تو دھونا آئے گا، اور اگر سر کے حکم میں شامل کیا جائے تو مسح آئے گا۔ تو اس حدیث کے اندر امام ترمذی وہ حدیث ذکر کر رہے ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یہ کان جو ہے یہ سر کے حکم میں شامل ہیں۔ کس کے حکم میں؟ تو سر کا جب مسح کرنا ہے تو کانوں کا بھی کیا کرنا ہے، اور اندر اور ظاہر دونوں طرف مسح ہے، دونوں طرف کیا ہے؟ ہاں جی، دھونا نہیں ہے، غسل نہیں ہے۔ تو ابھی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابن ادریس عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں امام ترمذی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور کانوں کا مسح کیا،
اوپر والے حصے کا بھی مسح کیا اور اندر والے حصے کا بھی مسح کیا۔ اس بات سے ربیہ بنت معاوض سے بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے اور عمل اسی حدیث پر ہے اکثر اہل علم کا، یرون مسح الاذنین ظہورہما و بطونہما، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مستحب ہے کانوں کا مسح اوپر بھی اور اندر بھی، ان کی اوپر بھی اور اندر بھی، دونوں مسح۔ ہاں، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں کہ ان الاذنین من الرأس، ان الاذنین، ہاں، کہ کانوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سر کے ساتھ ہے، حکماً سر کے ساتھ ہے، حکماً مسح کے اندر ہے۔ ہاں جی، اس کے اندر حدیث بیان کرتی امام ترمذی نے اپنے استاد قتیبہ سے نقل کرتے، وہ حماد بن زید سے، وہ سنان بن ربیعہ سے، وہ شہر بن حوشب سے، وہ ابو امامہ سے۔ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وضو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فغسل وجہہ ثلاثا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک کو دھویا 3 مرتبہ، ویدیہ ثلاثا، اور اپنے بازوؤں کو بھی دھویا 3 مرتبہ، ومسح برأسہ، اور اپنے سر مبارک کا کیا کیا، اور پھر فرمایا الاذنان من الرأس، کہ سر کا تعلق کس کے ساتھ ہے نا، کانوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ الاذنان من الرأس، کان جو ہیں وہ سر کے ساتھ شامل ہیں، یہ سر میں سے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ قتیبہ کہتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی میں سے ایک راوی ہیں، کون ہیں؟ ہاں، اور امام ترمذی کے شیخ بھی ہیں، کہ حماد نے کہا، کس نے کہا؟ دیکھو یہاں پر قتیبہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ حماد سے نا، تو حماد استاد ہو گئے کن کے؟ قتیبہ بن سعید کے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا، قتیبہ بن سعید نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا، حماد نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ لا ادری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا ابو امامہ کا قول ہے۔ کس کا قول ہے؟ ابو امامہ جو ہیں وہ حدیث کے راوی میں سے راوی ہیں نا، ابو امامہ باہلی صحابی ہیں نا، کہ ابو امامہ کا قول ہے یا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ مجھے کیا نہیں ہے؟ ہاں، لیکن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، کس کے اندر؟ ہاں، اس کے اندر صراحتاً ہے اس بات کو، کہ راوی صراحتاً اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ وقال، اور وہ کہتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاذنان من الرأس، الاذنان، ہاں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سر کے ساتھ ہے، تو لہذا اس سے وضاحت ہو گئی، اس سے کیا ہو گئی؟ وضاحت۔ یہاں پر تو ہم قتیبہ کہتے ہیں کہ حماد کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، حماد کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن وہاں پر راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الاذنان من الرأس۔ ہاں جی، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی اچھا جی، اس باب کے اندر حضرت انس سے بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث لیس اسنادہ بذاک القائم، یہ جو حدیث ہے اس کی سند جو ہے وہ اونچے درجے کی نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ لیس بذاک القائم، صحیح نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ہاں جی، والعمل علی ھذا عندہ، اس لیے ہاں جی کہ والعمل علی ھذا عند اکثر اہل العلم، اور عمل اسی حدیث پر ہے اکثر اہل علم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اور تابعین میں سے، کہ ان الاذنین من الرأس، کہ کانوں کا تعلق سر کے ساتھ ہے۔ اسی کے قائل ہیں سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اسحاق، وقال بعض اہل العلم، جبکہ بعض اہل علم فرماتے ہیں، بعض اہل علم کیا فرماتے ہیں؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ما اقبل من الاذنین، کہ کانوں کا جو اگلا حصہ ہے، کون سا حصہ جو نظر آتا ہے، یہ آپ کے چہرے کے ساتھ، شہر کو جب آدمی نظر پڑتی تو یہ نظر بھی آتا ہے، یہ جو اگلا حصہ ہے، ہاں، یہ فمن الوجہ، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یعنی حکم میں چہرے کے داخل ہے، کہ چہرے کو جب دھونا ہے تو ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے، ان کو بھی غسل ہے۔ وما ادبرا، اور جو کانوں کا کون سا حصہ ہے؟ پچھلا حصہ ہے، جس کو ظاہر کہا گیا، جس کو کیا کہا گیا؟ ہاں، تو فمن الرأس، وہ کس کے ساتھ شامل ہے؟ تو اس کا مسح کرنا ہے، یہ بعض اہل علم کی رائے ہے۔ قال اسحاق بن راویہ جو کہ شیخ ہیں، بخاری کی بھی شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اختارو، میں ترجیح دیتا ہوں اس بات کو کہ ان یمسح
ہما ما وجہہ و مؤخرہ ہما ما رأسہ، کہ مسح کیا جائے اس کے اگلے حصے کا چہرے کے ساتھ اور پچھلے حصے کا سر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ایک اور بات کر دی، اسحاق بن راہویہ نے ایک اور بات یہ کی کہ جب آپ سر کا چہرے کو دھوئیں نا تو اس وقت اس کو مسح کریں، اگلے حصے کو دھوئیں نہیں بلکہ اس وقت کیا کریں؟ اگلے حصے کا مسح کریں، پچھلے کا بھی نہیں۔ اچھا، جب سر کا مسح کریں نا تو اس وقت پچھلے کا مسح کریں، ہے مسح ہی۔ اسحاق بن راہویہ بھی فقیہ ہے نا، مجتہد ہیں، محدث ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی رائے کیا ہے؟ ان کی رائے کہ جب چہرے کو دھویا جائے تو اس وقت یہ اگلے حصے کا مسح کرے، ہے مسح ہی، لیکن چہرے کے دھونے کے ساتھ ادھر مسح کرے، اور جب سر کا مسح کرے تو پچھلے حصے کا مسح اس وقت کرے۔ نہیں سمجھے؟ باب فی تخلیل الاصابع، باب ہے انگلیوں کے درمیان خلال کے بیان میں، کہ یہ خلال انگلیوں کے درمیان یہ بھی مستحب ہے اور سنت ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور وضو جب آدمی کرے تو انگلیوں کا خلال بھی کرے، کیا کرے؟ ہاں۔ وبه قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع۔ وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وأبي أيوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه، وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير، ابو ہاشم ان کا نام اسماعیل بن کثیر ہے۔ ابھی قال حدثنا ابراہیم بن سعید قال حدثنا سعد بن عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب۔ ایک اور سند کے ساتھ امام ترمذی اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ وہ بھی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابن لہیعۃ عن یزید بن عمرو عن عبد الرحمن الحبیلی عن المستورد بن شداد الفہری قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لہیعۃ۔ باب ہے انگلیوں کے اندر خلال کے بیان میں۔ تو پہلی حدیث بیان کرتی لقیط بن صبرہ سے، وہ اپنے باپ صبرہ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو وضو کرے تو فخلل الاصابع، تو انگلی کے درمیان کیا کرو؟ خلال کرو انگلی کے درمیان۔ اس باب کے اندر ابن عباس سے بھی ہے، مستورد سے بھی ہے، ابو ایوب سے بھی ہے۔ اب چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا امام ترمذی کی عادت نہیں ہے بس حوالہ دے دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ حوالہ دینے کے بعد ان حدیث کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ اپنی سند کے ساتھ ذکر بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے، تو اب وہ ذکر بھی کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ ان تینوں کی احادیث کو، ابن عباس کی بھی۔ اچھا جی امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح اور عمل اسی حدیث پر ہے اہل علم کا، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہ یخلل اصابع رجلیہ فی الوضوء، اور یہ کہ وہ خلال کیا کرے اپنی پاؤں کی انگلیوں کا وضو میں، اور اسی کے قائل ہیں احمد، اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ خلال کیا کرے اپنے ہاتھوں کے اور پاؤں دونوں کی انگلیوں کا۔ وہ ابو ہاشم، اس حدیث کے راوی میں سے ایک راوی ابو ہاشم ہے نا، ابو ہاشم پڑھا نا آپ نے؟ ان کا نام جو ہے اسماعیل بن کثیر ہے۔ اور دوسری سند انہوں نے حوالہ دیا تھا ابن عباس کا، تو ابن عباس کی حدیث کو اپنی سند کے ساتھ نقل کر رہے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت، جب تو کیا کرے
تو فخلل اصابع یدیک ورجلیک، تو خلال کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا۔ امام ترمذی فرماتے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور ایک اور بھی انہوں نے کہا تھا، مستورد بن شداد کی بھی حدیث نقل کی تھی نا، حوالہ دیا تھا، ہاں حوالے میں ہے تو اس کی حدیث بھی نقل کر رہے ہیں اپنی سند کے ساتھ، مستورد بن شداد کی۔ ہاں جی ہاں حسن، تو حسن ہے اور غریب ہے، تو حسن ہے اور غریب ہے جب امام ترمذی جب دونوں کو یکجا کریں نا، حسن اور غریب، تو اس کا مطلب میں نے آپ کو بتلایا تھا، امام ترمذی پھر لوگوں نے یہ اصولین نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب وہ ہے جو محدثین کے نزدیک حسن غریب ہوتی ہے، محدثین کی اصطلاح میں حسن غریب مراد حسن ہے، حافظے کے اندر کمی ہو گئی، حافظے کے اندر کیا ہو گئی؟ کمی ہو گئی، اور غریب ہے راوی ایک ہو گیا، تو یہ تو غرابت یہاں پر اس معنی میں حسن کے منافی نہیں ہے، صحت کے منافی بھی نہیں ہے، کسی کی منافی نہیں ہے۔ یہ تو اشکال تب پیدا ہوتا ہے نا جب امام ترمذی کی اصطلاح میں حسن ہو، کیوں وہاں امام ترمذی کی اصطلاح وہ ہے کہ حسن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جس کی طرق متعدد ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ طرق متعدد ہوں، اور غریب وہ جس کا طرق ایک ہو، تو پھر تو طرق متعدد ہوں اور ایک ہو، یہ تو تضاد ہے، ہاں تعدد بہت سارے ہو جائیں اور بہت سارے نہ ہوں، یہی تو تضاد ہے، تو دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اسی وجہ سے محدثین اصولیین نے یہ کہا کہ یہاں پر جب حسن کے ساتھ غرابت کو نقل کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں امام ترمذی، اور خود امام ترمذی نے اپنی کتاب علل الصغیر کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ جب میں حسن کے ساتھ غرابت کو جمع کروں تو اس سے مراد وہی ہوتا ہے جو جمہور محدثین کی اصطلاح ہے، اور جب میں صرف حسن کہتا ہوں یا صرف غریب کہتا ہوں پھر اس وقت میری اصطلاح مراد ہوتا ہے، میرے نزدیک حسن تعدد طرق۔ اچھا جی اچھا جی مستورد بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ وضو فرما رہے تھے تو دلا کا اصابع رجلہ بخنصر، آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چھنگلیہ سے ملا، اس چھوٹی انگلی سے، تو خلال چھوٹی انگلی سے کریں، اس لیے کہ یہ کم ہے، اس کو خنصر بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں جی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مگر ابن لہیہ کی حدیث سے۔ کس کی حدیث سے؟ اور ابن لہیہ تو ضعیف راوی ہے، لہذا حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو گئی۔ باب ما جاء ویل للعقاب من النار، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے کہ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم سے، جہنم کی آگ سے، تو ویل للعقاب یہ ہے بیان ہے ما کا، کس کا بیان ہے؟ ما کا کیا ہے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ باب ما جاء، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے ویل للعقاب من النار، وہ حدیث کیا ہے؟ ہاں یہ اس کا بیان ہو گیا، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے، اب وہ حدیث ہی کیا ہے؟ ویل، ویل کس کو بولتے ہیں؟ ویل کس کو بولتے ہیں؟ ویل ہلاکت کو کہتے ہیں، ویل غم کو کہتے ہیں، کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں ہلاکت کو، تباہی و بربادی کو، اور ویل حزن کو بھی کہتے ہیں۔ تو اچھا جی تو کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ پاؤں کو ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایڑیاں خشک رہ جائیں تو اس کی وجہ سے عذاب ہوگا، جہنم میں جائے گا، جب جہنم میں جائے گا تو ایڑیاں تو جلیں گی جب سارا جہنم میں جائے گا۔ ہاں جی تو ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، تو اس کے اندر امام ترمذی صراحتاً رد کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو اس بات کے قائل ہیں کہ پاؤں کو دھونا نہیں ہے بلکہ پاؤں کا کیا ہے؟ مسح ہے۔ ہاں اور حدیث نقل کر دی امام ترمذی نے، ہاں جی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کی؟ ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، عذاب ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ اصل کے اندر ایک ٹکڑا نقل کیا، بخاری کے اندر حدیث ہے، طویل حدیث ہے کہ ایک غزوہ سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، اور
تو کچھ صحابہ کرام آگے جا رہے تھے، کوئی پیچھے جا رہے تھے. تو سفر کے اندر آگے پیچھے ہو جانا یہ کوئی بیعت بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے آگے بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی چل سکتے ہیں، یہ ادب کے خلاف نہیں ہے. تو واپسی پر جو ہے کچھ صحابہ کرام آگے تھے، کوئی پیچھے تھے. تو عصر کا وقت ہو گیا، اور عصر کا وقت جو ہے وہ تقریباً جو ہے زیادہ وقت ہو گیا اور ختم ہونے کے قریب تھا. تو کچھ جو صحابہ کرام جن کا وضو نہیں تھا انہوں نے جلدی سے گئے اور جا کر کے جو آگے تھے پانی پر، تو پانی پر جا کر ہی پڑاؤ ہوتا تھا، اور وہاں پر تو وقت تھوڑا رہ گیا تھا عصر کا وقت ختم ہونے میں. تو انہوں نے جلدی وضو کیا، جلدی وضو کیا. اور اس جلدی وضو کرنے کی وجہ سے جب وہ واپس آئے وضو کر کے، تو نبی علیہ السلام بعد میں آ رہے تھے، پیچھے آ رہے تھے. تو آپ نے دور سے ہی دیکھا کہ اینیاں خشک رہیں گی، اور جب آدمی بدن کا کوئی حصہ خشک رہ جائے تو نظر آتا ہے، چمکتا ہے دور سے ہی. تو آپ نے دور سے ہی فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ اور آپ نے فرمایا اَسْبِغُ الْوُضُوءَ، وضو کو کیا کرو، کامل کرو، مکمل کرو، بھرپور طریقے سے کرو. تو امام ترمذی، امام بخاری نے اس کے لیے بھی عنوان قائم کیا ہے اس حدیث کے اندر کہ آدمی اگر تعلیم دے رہا ہو تو آواز کو اونچا کرے. کیا کرے؟ ہاں، تو اونچی آواز سے بھی آدمی خطاب کر سکتا ہے. اور یہ ایک اس کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا امام بخاری. شاید آپ نے پڑھ لی ہو یا پڑھ لیں گے. ہاں جی. اچھا جی. تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تو ان کو کہا، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پاؤں کا دھونا ضروری ہے. پاؤں کا دھونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور اگر پاؤں کا کچھ حصہ بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. جب نماز نہیں ہوگی تو جہنم میں جائے گا. بغیر وضو کے نماز پڑھی تو بغیر وضو کے نماز نہیں ہے. تو نماز جب نہیں ہوئی تو فرض کا تارک ہو گیا. تو فرض کا تارک جو ہے وہ تو سزا کا مستحق ہے نا، جہنم میں جائے گا. تو تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے امت کا، صحابہ کرام سے لے کر کے من عصر صحابت الی یومنا ھذا، آج تک نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ پاؤں کیوں دھوئے جائیں گے، اور پاؤں کا دھونا بھی فرض ہے. اعضائے مغسولہ میں سے ہے پاؤں، اعضائے ممسوحہ میں سے نہیں ہے. ہاں اچھا. ہاں جی. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں پر مسح بھی جائز ہے اور مسح کرنا ہے، دھونا نہیں ہے، وہ اصل کے اندر استدلال کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت سے. کس سے؟ قرآن پاک کی آیت سے. اور استدلال وہ اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور یہ قرأت دونوں طرح ارجلکم بھی ہے اور ارجلکم بھی ہے، اور دونوں قرأت متواترہ ہیں. دونوں قرأت کیا ہیں؟ ہاں. تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ برؤوس و ارجلکم جو ہے یہ معمول ہے کس کا؟ وَامْسَحُوا کا. اغسلوا کا یہ معمول نہیں ہے، بلکہ کس کا معمول ہے؟ وَامْسَحُوا کا معمول ہے. جب وَامْسَحُوا کا معمول ہے تو سروں پر مسح کرنا ہے، تو پاؤں پر بھی کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. ہاں جی. وہ یہ استدلال کرتے ہیں. اور صحابہ کرام میں سے بھی بعض صحابہ کرام سے پاؤں پر مسح کی روایات آتی ہیں. حضرت علی ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، اور اسی طرح ایک آدھ اور صحابی بھی ہیں کہ پاؤں پر مسح کی ہے روایات ہیں. لیکن انہی صحابہ کرام سے رجوع بھی ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ رجوع. جب رجوع ثابت ہو گئے تو بات ختم ہو گئی، اس کو تو دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا. ہاں. اور یہ حضرات جو پاؤں پر مسح کو کہتے ہیں تو وہ استدلال قرآن پاک کی آیت سے کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟
اور ان صحابہ کرام کے عمل سے کرتے ہیں جن کی روایت جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پاؤں پر مسح کیا کرتے تھے. لیکن جواب تو میں نے دے دیا آپ کو کہ ان سے رجوع بھی ثابت ہو گیا ہے اور رجوع کو نقل نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے. جبکہ اہل سنت والجماعت میں سے علماء نے ان کے مختلف جواب دیے ہیں اس آیت کے استدلال کے. کچھ لوگوں نے جواب یہ دیا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ کے اندر جو ارجلکم کی جو کسرہ ہے یہ جر جوار کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ہاں، جر جوار کی وجہ سے ہے، اور جر جوار کی وجہ سے بھی کسرہ آ جایا کرتا ہے. ہاں، جوہر ضب خرب، جوہر ضب خرب. اب یہ خربن پر جو جر آیا ہے یہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ جب ضبن کی وجہ سے آیا ہے، ورنہ یہ صفت تو ضبن کی نہیں ہے، یہ تو صفت کس کی ہے؟ جوہرن کی ہے نا، کیونکہ وہ خراب ہے نا، سوراخ خراب ہے نا. ضب تو خراب نہیں، وہ تو جانور ہے. نہیں سمجھا؟ ہاں، لیکن ان کی رائے یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ جر جوار کی وجہ سے اعراب دینا ہے، جائز ہے، دیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر دیا جا سکتا ہے جہاں پر التباس کا خطرہ نہ ہو. کس کا خطرہ نہ ہو؟ اور یہاں پر تو التباس ہو سکتا ہے. یہاں پر تو کیا ہے؟ التباس ہے کہ پاؤں پر کیا ہو؟ مسح ہو. تو وہاں پر تو جوہر ضب خرب کے اندر تو التباس کا امکان ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وہ خربن پڑھو، خربن پڑھو، خربن پڑھو، وہ صفت کس کی بنے گا؟ ہاں، وہ ضبن کی بن ہی نہیں سکتا. تو یہ قاعدہ ہے، لیکن یہ قاعدہ وہاں چلتا ہے جہاں پر کیا نہ ہو سکتا ہو؟ التباس. اور یہاں پر التباس پیدا ہو سکتا ہے، التباس ہو سکتا ہے. لہذا یہ استدلال بعض لوگوں نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہاں پر رؤوسکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم کہ سروں پر مسح کرو اور پاؤں پر مسح نہیں کرو، غسل خفیف مراد ہے. اس لیے کہ مسح غسل خفیف کے معنی میں بھی آتا ہے. کس کے معنی میں آتا ہے؟ غسل. ہاں، اور مثال کے طور پر مسح المطر الارض، مسح ہاں، تو مسح کس کے معنی میں؟ نہیں، کس کے معنی میں؟ غسل کے معنی میں، غسل خفیف کے معنی میں، غسل. ہاں، تو یہ بعض لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ غسل خفیف کے معنی میں ہے. تو معنی کیا ہے؟ کہ سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو دو. غسل کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ غسل کے معنی میں مسح. لیکن یہ توجیہ اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی کہ مسح سے تر ہاتھ پھیرنا مراد لینا یہ حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے. اور پانی بہانا مراد لینا یہ مجاز ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی امرار الید المبتلہ، تر ہاتھ پھیرنا، یہ مسح کا کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے نا. ہاتھ تر آدمی بدن پر پھیرے، یہ حقیقی معنی ہے. اور مجازی معنی کیا ہے اس کا؟ غسل. مسح کا مجازی معنی کیا بنے گا؟ مجازی معنی بنے گا دھونا، غسل. تو ایک لفظ ایک ہو، ایک جگہ پر ہاں، دو جگہ ہاں ہو سکتا ہے. ایک جگہ آپ لے لیں اس سے مراد تر ہاتھ پھیرنا، اور دوسری جگہ مراد لے لیں وہاں پر آپ غسل مراد، وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن ایک ہی لفظ ہے. لفظ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اور وہ ایک لفظ ہے، ایک جگہ پر آپ اسی لفظ کا معنی کر رہے ہیں کیا؟ تر ہاتھ پھیرنا. اور اسی لفظ کا دوسری کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ غسل. تو یہ ایک ہی جگہ پر حقیقت بھی لیا جائے اور ایک ہی جگہ پر کیا لیا جائے؟ مجاز. یہ نہیں ہو سکتا. یا حقیقت ہوگا یا کیا ہوگا؟ اب سر کے اندر تو آپ حقیقی معنی لے رہے ہیں. کس کے اندر؟ وامسحوا برؤوسکم کے اندر تو حقیقی معنی لے رہے ہیں. اور وامسحوا برؤوسکم وارجلکم وارجلکم کے اندر آپ اسی وامسحوا کا معنی کیا لے رہے ہیں؟ مجاز لے رہے ہیں. ایک ہی جگہ ہے نا. اگر مختلف مقامات پر ہوں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ حقیقت میں نہیں ہے بلکہ کس میں ہے. اور ایک ہی لفظ ایک ہی وقت کے اندر مجاز بھی ہو اور اسی وقت کے اندر کیا ہو؟ حقیقت کو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ
نہیں ہو سکتا. تو یہ بعض لوگوں نے کی ہے، اگرچہ احناف میں سے بعض لوگوں نے یہ کی ہے، لیکن یہ کمزور رہا ہے. امام طحاوی نے بھی یہ ایک توجیہ کی ہے. کس نے؟ ہاں، معانی الاثار کے اندر آپ پڑھ کر آ گئے کہ امام طحاوی کیا فرماتے ہیں. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، یہ ارجلکم کی قرأت جو ہے یہ حکم منسوخ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، اور ناسخ وہ کہتے ہیں کہ وہ پاؤں کو دھونا ہے. آپ کا عمل یہ ناسخ ہے، آپ نے کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی پاؤں پر مسح نہیں کیا، تو یہ لہذا آپ کا عمل وہ کیا ہو گیا؟ ہاں. لیکن امام طحاوی کی جو ہے وہ بات اس وقت ناسخ اور منسوخ کے لیے آپ نے اصول پڑھا ہے، قاعدہ پڑھا ہے کہ دو متعارض نصوص کے اندر جب تعارض پیدا ہو جائے تو ان کے اندر پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر تطبیق کی جائے. کیا کی جائے؟ اگر تطبیق نہ ہو سکتی تو پھر اگلا مرحلہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے. ترجیح اور راضی بھی نہیں ہو پھر ناسخ اور منسوخ کا معاملہ آتا ہے، وہ بعد میں آیا کرتا ہے. اچھا، اب جب تطبیق ہو سکتی ہے دو نصوص کے درمیان باہم متعارض بظاہر، تو پھر تطبیق کی جائے گی. تو یہاں پر تطبیق ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں. اور بہترین اس کی توجیہ وہ ہے، اور جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کی ہے کتاب الام کے اندر. کس کے اندر؟ ہاں، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی یہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں یہ دو قراءتیں جو ہیں، کیا ہیں؟ یہ دو قراءتیں یہ دو آیتوں کے درجے میں ہیں. بمنزلہ ہیں کس کے؟ دو آیات کے. دو تو گویا کہ ایک آیت میں ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے، اور دوسری آیت میں ہے کہ پاؤں کو کیا کیا جائے؟ مسح کیا جائے. دو آیتوں کے مرتبے میں ہوگی نا. اچھا، یہ دو آیتیں جو ہیں یہ پھر وہ کہتے ہیں یہ دو قرأتیں، یہ دو آیتیں یہ محمول ہیں دو حالتوں پر. دو کس پر؟ دو حالتوں پر. دو حالتوں پر. ایک حالت کون سی ہے؟ ایک حالت یہ ہے کہ جب موزے نہ پہنے ہوئے ہوں تو کیا کرو؟ دو. اور جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر کیا کرو؟ مسح کرو. ہاں. تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ہاں. کب؟ جب موزے پہنے ہوئے. جب کیا ہو؟ ہاں. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، مسح کرو اپنے سروں کا اور دو اپنے کس کو؟ پاؤں کو، جب کہ موزے نہ پہنے ہوئے ہیں. تو یہ دو آیتیں ہیں کہ مرتبے میں ہیں، دو قرأتیں. اور یہ جو دو قرأتیں ہیں یہ مرتبے میں ہاں یہ پھر محمول ہیں کس بات پر؟ دو حالتوں پر، متغیر حالتوں پر، دو مختلف حالتوں پر. ایک حالت کون سی ہے؟ موزے پہنے ہوئے ہونے کی. اور دوسری حالت کون سی ہے؟ اچھا، امام شافعی صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے معلوم کیا؟ تو وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اترا ہے تو ساتھ میں اکیلا نہیں اترا، اکیلا نہیں اترا، صاحب قرآن بھی ہے. تو صاحب قرآن کے عمل سے ہمیں معلوم ہوا، صاحب قرآن کے کہ آپ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ آپ جب موزے پہنے ہوئے ہوتے تھے تو پاؤں پر مسح کیا کرتے تھے، اور جب ننگے پاؤں ہوتے تھے تو پاؤں کو کیا کیا کرتے تھے؟ دھویا کرتے تھے. ہاں جی. تو لہذا اس سے پتہ لگا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پوری زندگی میں آپ کی کہ آپ نے موزے نہ پہنے ہوئے اور پاؤں پر کیا کیا ہو؟ مسح کیا ہو. تو یہ ہم نے وہاں سے، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنا کس سے؟ احادیث سے، نبی علیہ السلام کے فرامین سے، اور آپ کے کس سے؟ عمل سے نا. تو عمل سے ہمیں پتہ لگ گیا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی بہترین توجیہ کی ہے اور تفسیر کی اور تطبیق کی ہے دونوں کہ دونوں قرأتیں ٹھیک ہیں، دونوں متواتر ہیں. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو معنی یہ ہوگا کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور دو اپنے پاؤں کو، جبکہ کون سی حالت ہو؟ ہاں، غیر لابسینہ.
الخفین، جب کہ موزے پہنے ہوئے نہ ہو، اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، ہاں، اور اپنے مسح کرو اپنے سروں کا اور مسح کرو اپنے پاؤں کا، حین لابسین الخفین، جب کہ موزے پہنے ہوئے ہوں۔ یہ ان دو حالتوں پر محمول ہیں۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ چلیں، البتہ مجمع الزوائد کے اندر حافظ نور الدین ہیثمی نے ایک روایت نقل کی ہے۔ ہاں، کس نے؟ حافظ نور الدین ہیثمی نے، ہاں جی، ایک روایت نقل کی ہے عباد بن تمیم کے حوالے سے۔ کس کے؟ کہ عباد بن تمیم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھا، توضأ فمسح لحیتہ ورجلیہ لحیتہ، کہ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو کہ آپ نے اپنے داڑھی مبارک کا مسح کیا اور اپنے پاؤں کا بھی کیا کیا؟ مسح کیا۔ اور حافظ نور الدین ہیثمی کہتے ہیں، کہ اس کے راوی سب ثقہ ہیں، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، ہاں جی۔ اور اسی طرح المجمع کبیر کے اندر طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، ہاں جی، اور شرح السنہ کے اندر بغوی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ کے اندر کہا ہے کہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ کیا ہیں؟ الاصابہ فی تمیز صحابہ، اس کے اندر اس کے رجال کے بارے میں کہا کیا ہے؟ ثقات ہیں۔ اور پھر حافظ ابن حجر نے اس کی توجیہ کی ہے کہ پاؤں پر مسح کیا، یہ حالت وہ ہے کہ جب آپ باوضو تھے، کیا تھے؟ ورنہ داڑھی پر مسح بھی آتا ہے، حالانکہ داڑھی پر، چہرے پر تو مسح نہیں ہے، داڑھی کو تو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے، وہ تو خلال ہے نا، تو یہ باوضو ہو، تو یہ اس بات کو نہیں ثابت کرتی یہ حدیث ہے کہ آدمی بے وضو ہو اور پاؤں پر مسح کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، ورنہ تو یہ کوئی روایت بیان کر دے کہ وہاں پر تو مسح کے الفاظ آئے ہیں، نبی علیہ السلام کو وہ کہتا ہے، اور اس کے راویوں کے بارے میں بھی کہا ہے کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے یہ توجیہ کی اس کی۔ عثمان سمجھے کہ نہیں؟ ہاں جی، چلیں دیکھیں اب کدھر گئے۔ ہاں جی، اچھا جی، ٹائم کافی ہے آج تو ہمارا، قال ابو عیسیٰ ختم نہیں ہو رہا۔ ہاں جی، اچھا، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث ابن لہیعہ۔ اچھا، باب ما جاء ویل للعقاب من النار، اس کے اندر حدیث نقل کر دی امام ترمذی نے۔ ہاں، کس کی حدیث نقل کر دی؟ کس کی؟ ابو ہریرہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار۔ اور ایک اور حدیث نقل کر دی اس باب کے اندر، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے ہے، عائشہ سے ہے، جابر بن عبداللہ سے، عبداللہ بن حارث سے، معیقیب سے ہے، خالد بن ولید سے ہے، شرحبیل بن حسنہ سے ہے، عمرو بن العاص سے ہے، یزید بن ابی سفیان سے ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور نقل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کہ انہ قال ویل للعقاب، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے، وہ بطون الاقدام، اور پاؤں کی جو نچلا حصہ ہے، بطون پاؤں کی جو ہے تیلی، یہ نیچے حصہ یہ بھی خشک رہ جاتا ہے نا جب کبھی جلدی کرے آدمی، من النار، جہنم کی آگ سے۔ امام ترمذی پھر کہتے ہیں وفقہ ھذا الحدیث، وفقہ، ہاں، کیا مطلب وفقہ ھذا؟ والحکم الثابت من ھذا الحدیث، وہ حکم جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انہ لا یجوز المسح علی القدمین، کہ جائز نہیں ہے مسح کس پر؟ پاؤں پر، اذا لم یکن علیہما خفان او جوربان، جب کہ ان دونوں پر کیا نہ پہنے ہوئے ہوں، موزے نہ ہوں یا جرابے نہ ہوں، ننگے پاؤں ہوں تو مسح کافی نہیں ہوگا۔ موزوں پر مسح ہو سکتا ہے، جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے، ننگے پاؤں پر مسح نہیں ہو سکتا، یہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں باب ما جاء فی الوضوء مرتن، باب اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں کہ وضو ایک مرتبہ ہے۔ تو یہ، ہاں جی، اچھا جی، تو اب امام ترمذی
اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وضو ایک ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا جائے، وہ بھی وضو ٹھیک ہے، دو دو مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا جائے، وہ وضو بھی ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، اور اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھویا جائے وہ مرتبہ، اور بعض کو دو دو مرتبہ، وہ بھی کیا ہے آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ سب ثابت ہے۔ چار طریقے ہو گئے۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ چار طریقے۔ کون کون سے؟ کہ اعضاء وضو کو آپ نے ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ دھوائے، تین تین مرتبہ، اور ایک ہی وضو کے اندر کچھ اعضاء کو تین مرتبہ اور کچھ کو کتنی مرتبہ؟ دو مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ دو مرتبہ۔ تو یہ چار طریقے ہیں، اور چاروں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، چاروں مسنون ہیں۔ البتہ ان میں سے جو ایک طریقہ ہے کہ تین تین مرتبہ ہر اعضاء، وہ آپ کا اکثر عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اکثر عمل ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ جو سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ ما واظب علیہ نبی علیہ السلام وترکہ مرۃ واخری، وہ عمل جس پر آپ نے ہمیشگی اختیار کی اور ایک آدھ دفعہ چھوڑا ہو، تو آپ نے ترک بھی کیا ہے۔ ہاں نہیں سمجھے؟ ہاں جی۔ تو البتہ تین دفعہ سے زیادہ اعضاء پر پانی بہانا وہ جائز نہیں ہے، وہ بدعت ہے، اور اس کو آپ علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا، من تین مرتبہ سے جس نے وزادہ، تین مرتبہ سے جس نے کیا کیا؟ اضافہ کیا، وزاد علی ھذا، جس نے اس پر اضافہ کیا، آپ نے فرمایا فقد اساء وتعدى وظلم، فقد اساء وتعدى وظلم، تو اس نے برا کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ آدمی عمدن قصدن تین دفعہ سے زیادہ پانی بہائے، لیکن اگر ایک آدمی سے نسیاناً تین دفعہ سے زیادہ پانی ڈل گیا ہے تو اس پر نہیں ہے، اس پر کیا ہے؟ وہی سمجھتا ہے تین دفعہ۔ باب ما جاء فی الوضوء مرۃ وبه قال حدثنا ابو قریب وحناد وقتیبہ، تو تینوں شیخ ہیں، ابو قریب، حناد اور قتیبہ، تینوں فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی، حدثنا وکیع عن سفیان، وکیع سے، اور وکیع نقل کرتے ہیں سفیان سے، سند بدلتے ہیں، وحدثنا قال وحدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان کا لقب بندار ہے، اور بندار کس کو کہتے ہیں؟ حافظ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ حافظ کو بندار، ہاں جی، ہاں لقب ہے، اور حافظ کو کہتے ہیں، دیکھ لینا آپ، ہاں جی۔ تو حافظ ہیں محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرۃ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اعضاء وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا، ایک ایک مرتبہ دھویا۔ اس باب کے اندر حضرت عمر سے بھی ہے، جابر سے بھی ہے، بریدہ سے بھی ہے، ابو رافع سے بھی ہے، اور ابن الفاقہ سے بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث احسن ہے اس باب کے اندر، اور اصح ہے، اور اس کو نقل کیا رشدین بن سعد نے بھی، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس حدیث کو، ضحاک بن شرحبیل سے، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے اپنے باپ اسلم سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ توضأ مرۃ، کہ آپ علیہ السلام نے وضو کیا ایک ایک مرتبہ، ولیس ھذا بشیء، لیکن یہ حدیث کیا نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث کیا نہیں ہے؟ کون سی حدیث؟ رشدین بن سعد کی حدیث۔ کون سی حدیث ہے؟ ہاں، والصحیح ما روى ابن عجلان، صحیح وہ حدیث ہے جس کو ابن عجلان نے نقل کیا، اور ہشام بن سعد نے، اور سفیان ثوری نے، ہاں، اور عبدالعزیز بن محمد نے، انہوں نے زید بن اسلم سے، اور انہوں نے عطاء بن یسار سے، انہوں نے ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابن عباس نے نبی علیہ السلام سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پیچھے گزر چکی ہے کہ توضأ مرۃ، کہ وضو کیا آپ نے اور اعضاء وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ باب ما جاء فی الوضوء مرتين، باب اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں کہ وضو ہے دو دو مرتبہ، یعنی اعضاء وضو کو دو دو مرتبہ دھونا ہے۔ تو اس کے اندر حدیث نقل کر دی حضرت ابو ہریرہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اعضاء وضو کو دو دو مرتبہ دھویا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے اس کو مگر ابن صوبان کی حدیث سے، جو اس کو نقل کرتے ہیں عبداللہ بن فضل سے، وہذا اسناد حسن صحیح، اور یہ اسناد کیا ہے؟ ہاں، اس باب کے اندر جابر سے بھی ہے، وقد روا، ہاں، اور نقل کیا ہے ابو ہریرہ سے، ہاں، وقد رویہ، اور نقل کیا گیا ابو ہریرہ سے،
وقد روی عن ابی ہریرہ تھا، اور نقل کیا گیا ہے ابو ہریرہ سے یہ حدیث بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضع ثلاثا ثلاثا، وضو کیا اور اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھویا، وضو کیا اور اعضاء وضو کو 3 مطلب یہ ہے کہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں اس حدیث کے بھی جس کے اندر آتا ہے کہ اعضاء وضو 3 مرتبہ دھوئے۔ تو یہ اختلاف تضاد نہیں ہے بلکہ اختلاف تنوع ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ تنوع ہے۔ اختلاف تنوع کیا مطلب ہے؟ کہ ایک کام آپ نے کئی طریقوں سے کیا ہے تو وہ جتنے طریقوں سے کیا وہ سب کے سب طریقے کیا ہیں؟ وہ جائز ہیں، سنت ہیں۔ ہاں جی، اس لیے کہ آپ نے وضو ایک دفعہ تھوڑا ہی کیا، آپ تو روزانہ وضو کیا کرتے تھے اور 5 مرتبہ وضو کیا کرتے تھے، تو کبھی آپ نے 1 مرتبہ دھویا، کبھی 2۔ ہاں، اختلاف تضاد تب ہوتا جب آپ نے ساری عمر میں ایک ہی دفعہ وضو کیا ہوتا۔ کیا کیا ہوتا؟ اور ایک ہی دفعہ وضو کیا ہوتا، اور ایک دفعہ ایک راوی کہتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ دھوئے، ایک راوی کہتا ہے 1 مرتبہ، ایک راوی کہتا ہے 3۔ یا ابو ہریرہ ہی، یہاں پر وہی راوی ابو ہریرہ ہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 مرتبہ والے راوی بھی ابو ہریرہ ہیں اور 3 مرتبہ والے راوی بھی کون ہیں؟ تو اس سے کیا بتلانا چاہتے ہیں امام ترمذی؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے۔ وہ باب ما جاء فی الوضوء ثلاثا ثلاثا، باب اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں کہ وضو 3 مرتبہ ہے، یعنی اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ یہ حضرت علی سے ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور 3 مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا۔ اس باب کے اندر حضرت عثمان سے بھی ہے، ربیہ سے بھی ہے، ابن عمر سے بھی ہے، عائشہ سے بھی ہے، ابو امامہ سے بھی ہے، ابو رافع سے بھی ہے، عبداللہ بن عامر سے بھی ہے، معاویہ سے بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی ہے، جابر سے، عبداللہ بن زید سے بھی ہے، ابو ذر سے بھی، اتنے زیادہ صحابہ کرام سے شواہد بیان کر دیے کہ 3 مرتبہ والے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ علی کی حدیث احسن ہے اس باب کے اندر اور اصح ہے، اور عامر اسی حدیث پر ہے اکثر اہل علم کا، یعنی تمام اہل علم کا اسی پر ہے کہ ان الوضوء یجزئ مرتن کہ وضو کافی ہو جاتا ہے 1 مرتبہ، اور 2 مرتبہ افضل ہے، اور 3 مرتبہ تو اس سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔ ولیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، یعنی 3 مرتبہ سے زیادہ اگر دھوتا ہے تو اس پر کچھ اجر نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں جی۔ وقال ابن مبارک جو کہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لا آمن اذا زاد فی الوضوء علی الثلاث ان یأثم، میں بے خوف نہیں ہوں اس بات سے کہ جب آدمی اضافہ کرے وضو کے اندر 3 مرتبہ پر کہ وہ گناہ گار ہو جائے تو گناہ گار ہوگا۔ مجھے بے خوفی، میں امن سے نہیں ہوں، یعنی میں بے خوفی محسوس نہیں کرتا اس بات پر کہ جو 3 مرتبہ سے زیادہ کرے اعضاء وضو کو دھونے میں تو وہ کیا ہو جائے؟ گناہ گار، یعنی گناہ گار ہو جائے گا، گناہ گار ہوگا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں لا یزید علی الثلاث، نہیں اضافہ کرتا 3 کے عدد پر، الا رجل مبتلا، مگر وہ شخص جو کہ گرفتار کیا گیا ہے، جو گھیر لیا گیا ہے، یعنی جو دیوانہ ہے، جنون کے اندر گھیرا گیا، تو پاگل ہی آدمی یہ کرے گا 3 مرتبہ سے زیادہ۔ جو دیوانہ ہے، جو جس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، جس کو کچھ پتہ نہیں چلتا وہی کرے گا 3 مرتبہ سے زیادہ۔ ہاں، اگر کسی آدمی کو شک ہو جائے، کیا ہو جائے کہ 3 مرتبہ ہو گیا یا 2 مرتبہ ہو گیا ہے تو کیا کرے؟ وہ اور پانی نہ ڈالے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یقین پر عمل کریں۔ یقین کیا ہے؟ 2 دفعہ ہے نا، تو 2 دفعہ یقینی ہے نا، تو یہ سمجھے کہ 2 دفعہ بھی اللہ کے نبی نے وضو کیا، بس میں 2 دفعہ ہی، اور پانی نہیں ڈالتا، اور پانی نہیں ڈالتا۔ 2 مرتبہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، آج میں نے بھی 2 مرتبہ کر لیا، لہذا 3 مرتبہ نہ ڈالے، تو خود ہی آہستہ آہستہ شک دور ہو جائے گا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ چلو میں 1 دفعہ اور ڈالتا ہوں 3 دفعہ، تو پھر شیطان اور وسوسہ ڈالے گا، اور وسوسہ ڈالے گا، تو شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ اس کو ثواب سے محروم کر دوں۔ باب ما جاء فی الوضوء مرتن و مرتین ہے۔ اب چوتھی حدیث بیان کر دی، وہ اس بات کے بارے میں کہ چوتھا طریقہ نقل کر رہے ہیں کہ ایک ہی وضو کے اندر کچھ اعضاء کو 2 مرتبہ دھونا اور کچھ اعضاء کو 1 مرتبہ۔ باب ہے اس حدیث کے بیان میں کہ وضو میں 1 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں۔ یہ اس لیے کہ پہلے تو الگ الگ حدیثیں بیان کر دی نا، تینوں الگ الگ حدیثیں بیان کر دی، اس حدیث کے اندر تینوں طریقے ایک ہی حدیث کے اندر آ گئے، تینوں طریقے کہ 1 مرتبہ دھونا، 2 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ دھونا،
ایک حدیث نقل کر دی کہ تینوں ایک کے اندر جائیں، ورنہ طریقے وہی ہیں جو 3 پہلے گزر چکے ہیں، نیا طریقہ نہیں ہے، وہ اگلے باب کے اندر آئے گا۔ باب اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے کہ وضو 1 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ ہے، اس کے اندر حدیث نقل کر دی ثابت بن ابی صفیہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر کو کہا، ابو جعفر جو کہ محمد بن باقر ہیں، ان کو کہا کہ آپ کو جابر نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضا مرتين ومرتين وثلاثا قال نعم، کہ آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور آدھا وضو کو 1 مرتبہ دھویا اور 2 مرتبہ دھویا اور 3 مرتبہ دھویا، کہا ہاں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وکی کی روایت وروا وکی هذا الحدیث، وکی نے نقل کیا ہے اس حدیث کو ثابت بن ابی صفیہ سے، اور ثابت بن ابی صفیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر کو کہا کہ حدثک جابر، کہ آپ کو جابر نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضا مرتين قال نعم۔ ہاں جی، ایک اور سند کے ساتھ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حناد اور قتیبہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی وکی نے، اور انہوں نے ثابت سے وہذا اصح من حدیث شریک کے اندر، یہ حدیث جو ہے یہ تیسری سند والی یہ زیادہ اصح ہے شریک کی حدیث کے مقابلے میں، لأنہ قد روی من غیر وجہ، کیونکہ اس کو نقل کیا ہے کئی سندوں سے، کس سے نقل کیا ہے؟ کئی سندوں سے، عن ثابت مثل وکی کی روایت کی، اور شریک کثیر الغلط، وہ بہت زیادہ کیا کرنے والا ہے؟ غلطیاں کرنے والا ہے۔ ہاں جی، تو غلطیاں کب کرتا ہے آدمی بہت زیادہ؟ جب سننے میں غفلت کرے، غفلت ہو سماع کے اندر، کس کے اندر؟ ہاں۔ اور ثابت بن ابی صفیہ وہ ابو حمزہ شمالی ہیں، کون ہیں؟ ہاں، باب فی من توضا بعد وضوء مرتين، آخری باب ہے، اس کے ساتھ ہی تعلق ہے، باب ہے اس شخص کے بارے میں جو وضو کرے اور بعض اعضاء کو 2 مرتبہ دھوئے اور بعض کو 3 مرتبہ دھوئے، یہ چوتھا طریقہ آ گیا۔ عبداللہ بن زید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، چنانچہ آپ نے علیہ السلام نے اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، وغسل یدیہ مرتين اور اپنے بازو کو دھویا 2 مرتبہ، ومسح برأسہ وغسل رجلیہ، اور آپ نے سر کا مبارک کا مسح کیا اور اپنے پاؤں کو دھویا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ہاں جی اچھا ہاں جی، اس کے علاوہ حدیث کے اندر بھی ذکر کی گئی یہ بات کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا بعد وضوء مرتين وبعدہ ثلاثا، کہ آپ علیہ السلام نے بعض وضو کے اعضاء کو 2 مرتبہ دھویا اور بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا، وقد رخص بعض اہل العلم، اور اجازت دی ہے بعض اہل علم نے اس بات کی، فی ذالک، اس کے اندر اس بات کی اجازت دی، لم یروا بأسا، وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ یتوضا الرجل بعد وضوئه ثلاثا وبعدہ مرتين او مرتين، کہ آدمی بعض اعضاء کو ایک ہی وضو کے اندر بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئے اور بعض کو 2 مرتبہ دھوئے اور بعض کو کیا کرے؟ 1 مرتبہ دھوئے، یعنی پاؤں 1 مرتبہ دھوئے، بازو 2 مرتبہ دھوئے اور چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھا؟ 3 ہی اعضاء مغسولہ ہے نا، 3 ہی اعضاء مغسولہ ہیں۔ چلیے، وباللہ التوفیق۔